ستارہ یاسین ایک بار پھر اپنے وعدے سے مکر گئیں اور کوثر نے کر دیا ہے ایکسپوزڈ سب کو۔ بات کریں گے ہم ان دونوں ولاگز پر، ساجد صاحب اور ستارہ کے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ستارہ کا ولاگ نارملی انداز میں سٹارٹ ہوا تھا، اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے تو یہ کہ روٹین اچھی لگتی ہے دن بھر کی۔ خیر بہرحال ستارہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بناتی ہے، اس بات کا وہ خود اقرار کر رہی تھی کہ ٹکڑے ٹکڑے ولاگ ہے، ایک دن کا نہیں ہے، لیکن بہرحال چل جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے آج پھر وہی تھمبنیل لگا دیا تھا کہ ساجد صاحب نے ہسبینڈ نے، یعنی کہ ان کے دوسرے بیٹے کی شاپنگ کی۔ اچھا، تو شاپنگ کے لیے وہ گئی بھی تھی، اور لیکن وہاں پر انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے ڈریس خریدے، اپنے بیٹے مصطفیٰ کے لیے خریدے، اور بس ایک ہلکا سا دکھا دیا کہ یہ سائز صحیح رہے گا ابراہیم کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہی بات جو ہے نا، وہ ہم بار بار سمجھاتے ہیں، وہ یہی بات جو ہے بار بار ان لوگوں کو خود ایکسپوز کر دیتی ہے کہ یہ اپنے حوالے سے باتوں سے مکر جاتے ہیں۔ اگر کوئی غلط ہے اور آپ وعدہ کر چکی کہ اب ہم نے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، تو پھر نہیں کرنی ہے۔ اور جبکہ اس میں آپ نے کچھ دکھایا بھی نہیں، یعنی کوئی خریداری، کوئی لمبی چوڑی خریداری کری جاتی تب بھی ٹھیک تھا، چلیں جی، کیونکہ جب پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں تو سوتن کیوں چپ رہے گی؟ اپنے ستیلے بیٹے کے لیے کیوں نہیں بولے گی کہ بھائی میں نے خریداری کی؟ جبکہ یہ سب کچھ کرنا تو ساجد صاحب کو چاہیے تھا، ان کا بیٹا ہے۔ اب ان کا پہلا بیٹا ہو، دوسرا ہو یا بیٹیاں ہوں، سب کی خریداری ساجد صاحب کو ہی کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال چلیں جی، مان لیتے، ستارہ کر لیتی، جبکہ ستارہ کہہ چکی ہیں کہ ساجد صاحب آدھا دیں گے، تو آدھا دے رہے ہیں تو میرے خیال سے اتنی گنجائش نہ نکلتی ہو کہ سب کچھ ہی وہ بیچارے کر پائیں، تو ستارہ کر لیتی ہیں کپڑوں کی خریداری، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہی کہ سوتن کے بچے کی خریداری ستارہ کرنے لگی۔ کیوں بھائی؟ کیوں ساجد صاحب نہیں کرتے؟ کیوں اپنی بیوی کوثر اور بچے کو لے کے جاتے ہیں شاپنگ کرنے، اس کے لیے کیوں خریداری نہیں کرتے؟ تو میں دیکھتی ہوں کہ ستارہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ کر رہی ہیں۔ ستارہ بار بار وہی مدعا اٹھا کے لیے چلی آ رہی ہیں اور اپنی باتوں سے خود ایکسپوزڈ ہوئے جا رہی ہیں۔ اب جیسے کہ انہوں نے کہا تھا اپنی ریئیکشن ویڈیو میں کہ وہ طیبہ کے فیس کے پیسے لے کر گئی تھیں اور ٹرائی خریدا تھا، تو بات یہ ہے کہ بھائی طیبہ کے پیسے لے کے ساجد صاحب بھی چلے جاتے ہیں، اور طیبہ کے پیسے لے کر ستارہ بھی خرید لیتی ہے۔ آخر طیبہ پہ ہی اتنا کیوں ظلم تھا؟ اڑتی اڑتی خبر آئی ہے کہ طیبہ تو کراچی میں ٹیوشن پڑھا کرتی تھی، اسکول تو پڑھا ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ جس اسکول میں ستارہ نے اپنے لحاظ سے لگایا بھی ہوگا تو وہاں کی فیس 4,000 ہو اس زمانے، 3 4 5 سال پہلے، اگر انہیں بہت ہائی فائی میں لگایا ہو تب جا کر کے 10 بنتی ہے، ورنہ تو میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے ستارہ نے بتایا کہ وہ لنڈے کے کپڑے لیتی تھی، امی کپڑے بھیجا کرتی تھی، لوگوں سے مانگ تانگ کر وہ کرتی تھی، قرضہ تو نہیں لیتی تھی لیکن ادھار لیا کرتی تھی، اس سے تو پھر یہ نہیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ستارہ طیبہ کو یا مصطفیٰ کو بہت ہائی فائی اچھے برگر اسکول میں پڑھایا کرتی ہوں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ نارملی انداز کے ہوں گے، جو کہ 1,000 سے 1,500، چلے جی 4 ہی رکھ لیتے ہیں، اس میں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن طیبہ کے بارے میں سنا کہ وہ تو ٹیوشن پڑھا کرتی تھی، اگر وہ اسکول ہی پڑھا کرتی تھی تو اس کے پیسے اتنے زیادہ کیسے ہوگا کہ کبھی ماں خرچ کر لے رہی ہے تو کبھی باپ خرچ کر لے رہا ہے؟ اور اگر وہ ٹیوشن ہی پڑھتی تھی پھر تو یہ جھوٹ ہو گیا نا، اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے۔ تو آخر کیوں ستارہ ایسی باتیں کر دیتی ہیں جو پھر ان کو بھی یاد نہیں رہتی اور لوگ اس کو پکڑتے پھرتے ہیں، اور جب پکڑتے پھرتے ہیں تو کوئی بھی معاف تو کرتا نہیں ہے اس معاملے میں۔ چلے جی، تو ستارہ سے غلطی ہو گئی کہ ستارہ نے اپنی اچھی خاصی روٹین جو دکھاتی رہتی ہیں وہ اس میں انہوں نے بس بلا وجہ کا تھمبنیل ڈال دیا، شاید اس لیے کہ ویوز آ جائیں گے، لیکن لوگ ہیں کہ پریشان ہو چکے ہیں، اب ان باتوں کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ساجد صاحب نے تو حد ہی کر دی، ساجد صاحب نے آج وہ کچھ کروایا ہے کوثر سے اور بتایا ہے کہ ہم کیا چیزیں، اور پھر اس میں ستارہ بھی ملوث نظر آنے لگتی ہیں، کیونکہ ستارہ نے جو یہ کہا ہے نا کہ وہ کوثر کے بارے میں بات نہیں کریں گی، لیکن وہ یہ بتا چکی ہیں کوثر بڑی بدتمیز ہے، یہ وہ ساجد صاحب ویڈیو بنا کے رکھتے ہیں اور مجھے بھی گھر میں بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ، سب کچھ اس طرح بول چکی ہیں، لیکن کوثر کے بارے میں بات نہیں کریں گی۔ تو ایک طرف سے ستارہ تھوڑا تھوڑا ڈالتی رہتی، نمک مرچ کے ویوز آ جائیں، لیکن کوثر پہ بات ڈائریکٹلی نہیں کر پا رہی۔ تو اب دونوں نے مل جل کے یہ کام کیا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ
بات جو ہم نے آج دیکھی ان کی ویڈیو میں مصطفیٰ ساجد صاحب کی، کہ ساجد صاحب گھر میں داخل ہوا اپنے دوسرے گھر میں، انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ اپنی جو گارڈن چھوٹا سا ہے وہاں سے پیاز لہسن ویسن نکالی، اور جب وہ آ رہے تھے تو اس کے ہاتھ میں درانتی تھی، یعنی جس سے گھاس واس کاٹتے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ میں زبان کاٹ دوں گی، جی جناب زبان کاٹ دوں گی، جو میرے خلاف بولے گا میں اس کی زبان کاٹ دوں گی۔ تو اس پہ ساجد صاحب بولے کہ زبان نہیں گردن ہی کاٹ دو تاکہ قصہ ہی تمام ہو جائے، اور پھر جا کے ان کی دل نہیں بھرا ساجد صاحب کا، اور انہوں نے ایک طریقے سے وارننگ دی، ایک طریقے سے دھمکایا، ایک طریقے سے اس کو تانا ٹونٹ جو بھی کہہ لیں وہ مارا اس طرف کو، اپنے جو ان کے ہیٹر ہیں۔ اور ہیٹر کون ہے؟ اب یہ بیچارے پریشان تھے کہ کس طریقے سے بتائیں، تو لہٰذا انہوں نے بتا بھی دیا، کیونکہ پچھلے ویڈیو میں یہ تھا کہ سب نوشین ملتانی کو سمجھ رہے تھے، لیکن اب پھر بٹھایا گیا کوثر کو، اور کوثر سے بلوایا گیا، ہاں بھائی کوثر ہاتھ میں کیمرہ ہے، لازم بات ہے ویڈیو بن رہی ہے، گھریلو مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ باقاعدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام ہو رہا ہے کہ وہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی تھی، وہ کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نوشین کے بارے میں بات نہیں کر رہی تھی، وہ غلط لوگ سمجھے، میں تو بات کر رہی تھی دوسرے کے بارے میں۔ اب وہ شروع ہوئے، ہاں بتاؤ وہ کون ہے؟ تو کہنے لگی وہ پھٹا ڈول ہے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ پھٹا ڈول سیم کو کہا جاتا ہے، اور سیم کو ہیٹرز ہی کہتے ہیں، جو ستارہ کے سپورٹرز ہیں، اور ان کو جو کہتے ہیں نا ان کے بکے ہوئے وہ سپورٹر ہیں جو لوگ، وہ یہ کہتی ہے سیم، اور وہ سیم جو ہے سیم کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ پورے طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپوزڈ کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ میں کہلوا رہا ہوں، کیونکہ کوثر کے بارے میں نے نہیں سنا کہ سیم نے، میں سب کو کبھی جب فرصت ہوتی ہے تو سن لیتی ہوں، اور لائیو بھی سن لیتی ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں ریگولر سنتی ہوں، لیکن میں نے تب بھی جب بھی میرے کان میں پڑی ہے، میں نے کبھی سیم کو کوثر کی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کو دکھاتا ہے کیمرے کے سامنے، وہ بھی کبھی۔ ہاں زیادہ جس کے بارے میں بولتی گئی ہیں وہ ہے ساجد صاحب، اور وہ ہیں ستارہ یاسین، ان کے بارے میں سیم جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ پڑی ہیں، جب سے ان دونوں کے درمیان یعنی ستارہ ساجد اور ان سیم کے درمیان جو ہوا ہے پنگا بڑا ہی گندا، تو اس کے بعد سے وہ انہی کے بارے میں بولتی رہتی ہیں، ان کے دیگر خاندان کے بارے میں بولتی رہتی ہیں، البتہ شیریں کامران ضرور ایکسپوزڈ کرتی رہتی ہیں کہ کوثر جو ہے وہ بیوی ہی نہیں ہے ساجد صاحب کی۔ تو خیر اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن بات یہ کہ ساجد صاحب نے اس بات کو ایکسپوزڈ کر دیا کوثر سے کہلوا کر کہ ہم کس کو بول رہے ہیں اور ہم کیوں بول رہے ہیں، ہم کیوں بلوا رہے ہیں، کیونکہ کوثر سے تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا، کوثر کو کس نے بولا، کچھ بولتے تو وہ ہیں نا نوشین ملتانی یا مریم فہد یا دوسرے لوگ، یا ہماری وردہ بولتی ہیں، یہ لوگ بولتے ہیں نا کوثر کو، تو لیکن کوثر کو تو سیم نہیں بات کرتی ہیں، تو پھر کوثر اتنا کیوں غصے میں ہو گئی؟ کوثر کی تو سوتن ہے ستارہ یاسین، تو ستارہ سے پھر پنگا ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ ستارہ نے ریئیکشن دیا تھا، اور یا ان کے سپورٹر سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بیٹھ کر وہ کس کو بول رہی ہیں، گردن مطلب زبان تک کاٹ دینی ہے درانتی سے، کس کو؟ جو ستارہ کے خلاف بات کر رہا ہے، جو ساجد صاحب کے خلاف بات کر رہا ہے، خاص طور پہ ستارہ کے۔ تو بطور سوتن تو کوثر کو بہت خوشیاں منانی چاہیے تھی کہ واہ میں بول نہیں پا رہی ہوں، مجھے گالیاں میرا ہسبینڈ پڑھوا رہا ہے، مجھے گالیاں ستارہ پڑھوا رہی ہے، تو اچھا ہے ستارہ کے پیچھے بھی کوئی لگا پڑا ہے، تو وہ تو جشن مناؤ، میں تو خوش ہوں، لیکن یہ کیا؟ یہ تو اس عورت کی زبان ہی کاٹنے لگ گئی جو ستارہ کے خلاف بول رہی ہے۔ تو صاف پتہ لگا کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، کرائم پارٹنر ہیں، یہ خود بول رہے ہیں ساجد صاحب، یہ خود بلوا رہے ہیں ساجد صاحب، میں نہیں کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں بار بار کہہ چکی ہوں کہ پیچھے کیا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن سامنے جو نظر آ رہا ہے نا وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ساجد، ستارہ اور کوثر یہ سب لوگ کرائم پارٹنر ہیں، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں بول چکی ہوں کہ کوثر اتنی معصوم نہیں ہے، کوثر اتنی شریف نہیں ہے، کیونکہ کوثر شریف ہو ہی نہیں سکتی، جو
کسی کے اشاروں پر اپنے بنے ہوا ہسبینڈ، کیونکہ لوگ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ بنا ہوا ہسبینڈ ہے، یہ پہ ہے، یہ تو کانٹینٹ ہے. تو آپ کوئی عورت کانٹینٹ پہ چلی جائے، ڈرامے کرے، کسی غیر آدمی کو اپنا ہسبینڈ بنائے صرف پیسوں کے لیے، اور اگر وہ کہہ دے ڈرامہ ہم کر رہے ہیں تو پھر بھی چل جاتا ہے، کیونکہ چلے ایکٹریس ہیں بھائی، جبکہ وہ کوئی اچھا پیشہ نہیں ہے. ایکٹریس ہونا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، گناہ ہی ہے. لیکن بہرحال وہ ایکٹریس ہے، بتا دیا کہ بھائی ہم ایکٹریس ہیں، بتا دیا کہ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں، تو بھائی ان کو یہ رعایت تو مل گئی نا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، وہ آپ کو اپنا جو کچھ بیچ رہے ہیں وہ آپ کو بتا کے بیچ رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک ریالٹی کر کے بتائی جا رہی ہے کہ یہ ریالٹی ہے، اور لوگوں کو رلایا اور ترسایا اور پدی بھٹکایا جا رہا ہے، لیکن یہ کہہ کر کہ یہ ریالٹی ہے، اور جبکہ وہ ایک ڈرامہ ہے، اسکرپٹڈ ڈرامہ ہے. تو پھر بتائیے، یہ تو زیادہ گندی بات ہو گئی نا. تو اس گندی بات میں کوثر کیسے شریف ہو سکتی ہے؟ کوثر کی پوری فیملی، باپ، بھائی، شوہر، ماں، جو بھی کوئی ہوگا، اس کی بہن کوئی بھی ہو، سب کے سب اپنی غیرت کا جنازہ نکال چکے ہیں. سب کے سب غلط قسم کے لوگ ہیں، سب کے سب کرائم کر رہے ہیں. اور جب وہ کرائم کر رہے ہیں تو وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ لازمی ستارہ ساجد کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ کرائم پارٹنر ہوئے نا. تو اس وقت تو اس ویڈیو سے ساجد صاحب کی صاف پتہ لگا کہ کرائم پارٹنر ہے. اچھا، جو میں بات کہہ رہی تھی نا کہ وہ اگر شوہر ہوتا ساجد تو چلے پھر بھی ہم اس کے اوپر رعایت دے دیتے کوثر کو کہ بیچاری معصوم ہے، کیا کرے، شوہر ہی ایسا مل گیا، اب جو کہے گا وہی تو اسے کرنا پڑے گا. لیکن ساجد صاحب پھر اپنے آپ کو خود بھی ایکسپوز کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ میں اس کا شوہر نہیں ہوں. وہ کیسے جناب؟ وہ اس طریقے سے کہ کمرے کے اندر جب وہ داخل ہوئے تو بچہ سو رہا تھا اوندھے منہ. تو وہ پوچھتے ہیں کیا یہ کیسے سو رہا ہے، کیا روز ایسے ہی سوتا ہے؟ وہ ہنس کے بولی ہاں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب یہ ساجد صاحب ڈیلی وہیں پر جا کے سوتے ہیں، ڈیلی سوتے ہیں، اور بچے کے بارے میں کوثر نے کہا ہاں وہ ایسے ہی سوتا ہے، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کتنے کمرے ہیں؟ ایک ہی بیڈ روم ہے نا، اس میں ان کے ساتھ ہی سوتا ہے نا، کوئی جوان لڑکا تو ہے نہیں، چھوٹا بچہ ہے نا، انہیں کے میاں بیوی کے ساتھ سوتا ہوگا نا. تو یہ دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سو رہا ہے. یہ بات تو کوئی ایک انجان آدمی کہے گا، یا کوئی رشتہ دار آیا ہو اور ملنے جلنے کے لیے آیا ہو، اور بھائی ابھی کچھ دیر بیٹھے گا اور چلا جائے گا، یہ چلے رات کے ٹھہر جائے گا. تو وہ دیکھے گا بچے کو، تو اچھا یہ بچہ اس طرح کرتا ہے، اچھا اس بچے کے دانت نکل آئے، اچھا یہ بچہ چلنے لگا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ریلیٹیوز بولیں گے، جو اچانک آ جائیں، جو ایک رات بھی رک جائیں، چلے مان لیا وہ یہ بات بولیں گے. لیکن ایک باپ وہ کبھی اس طرح نہیں بول سکتا. باپ کو تو اپنے بچوں کی ہر بات پتہ ہوتی ہے، اور وہ بھی فارغ باپ. چلیں جی، ایک جاب کرنے والا باپ ہوتا، وہ بیچارہ 14 گھنٹے باہر ہے، گھر سے صرف سونے کے لیے آ رہا ہے، وہ تھکا آ رہا کہ ڈھم سے لیٹ جاتا ہے، تو پھر کہہ سکتے ہیں بھائی یہ بیچارہ تھکا آ رہا تھا، یہ دیکھ ہی نہیں پاتا بچے کی طرف. لیکن وہ تو ویڈیو بناتے ہیں، وہ تو ویڈیو بنانے جاتے ہیں، باقاعدہ دکھاتے ہیں بچے کو بھی، سب کو. تو پھر وہ یہ چیز کیوں نہیں کیپچر کر پائے اپنی آنکھوں سے؟ اپنے آپ نے خود کیوں نہیں دیکھ پائے؟ وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو غیر آدمی کی نشانی ہے، باپ نہیں ہے. تو پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں، خاص طور پر شیری کامران، کہ وہ ہسبینڈ ہے ہی نہیں، تو یہ بات صحیح لگ رہی کہ وہ ہسبینڈ ہے ہی نہیں. اب سب نے ایسا لگتا ہے، میں کیا بولوں، کیونکہ جو ستارہ کو چاہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں ان کی ذاتی زندگی گھس رہی ہیں. تو بتائیے آپ مجھے کہ یہ ذاتی زندگی تو نہیں ہوئی نا، آپ تو خود دکھا رہے ہیں نا. کسی کی گردن کٹا رہے ہیں آپ، کسی کی زبان کٹوا رہے ہیں، زبان تو اس سے کٹوا رہے تھے آپ، گردن آپ خود کاٹ رہے ہیں. یہ کتنی گھٹیا بات ہے نا. آپ باتوں پہ رہیے، آپ نے جو کیا ہے اس کے ریئیکشن کے طور پر جو بھی کچھ بول رہا ہے بولنے دیجیے نا. آپ لوگ تو ویسے بھی صابر و شاکر لوگ ہیں، کوئی برا ہی نہیں مانتے نا. جب آتا ہے اعجاز اور اعجاز بولتا ہے کہ میری بیٹی ہے وہ، تو پھر آپ کچھ نہیں بولتے ہیں نا. آپ کتنے حیرت کی بات ہے نا. آپ اس بات میں تو بول رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا کٹھا جٹا کھول رہا ہے تو آپ بول رہے ہیں، لیکن جب کوئی آپ پر آپ کے غیرت پہ سوال آتا ہے تو پھر آپ اس وقت چپ ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ اس کی زبان نہیں کھینچتے. آپ کا بھائی بولا، کتنے گندا ڈی این اے مانگا آپ کے بھائی نے، آپ نے اس کو زبان نہیں کھینچی. آپ اب یہ جہاز جو تھا، جہاز وہ بولتا رہا، آپ نے اس کو ذلیل نہیں کیا، اس پہ مقدمہ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. سارے مقدمے، سارے کیسز جو بھی کچھ تھا فیک ہی نکلا. ابھی تک کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوا.
اور وائسز لیک ہوئی جس میں اجگر سے جو کہ 30% تھا اور بیوی کو آپ کی 70% آ رہا تھا، اس کی زبان کھینچنے کے بجائے اس کی زبان کاٹنے یا بلکہ آپ کے بقول گردن کاٹنے کی قصے ہی تمام ہو جائے، اس کے بجائے آپ کیا کر رہے تھے؟ اس سے گھگیا کے باتیں کر رہے تھے، اس کی رسپیکٹ کر رہے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ تو یہ غلط دکھایا جا رہا ہے نا. تو پھر بولنا تو پڑے گا نا. دیکھیے صاف ستھری چیز دکھاؤ گے کسی کی ہمت نہیں پڑے گی. اب بولیں گے لوگ چلیں جی، جب کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے تو نیچے سے کھینچنے والے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو کھینچنے والے جتنے بھی ہوں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ جب تک سے صحیح ہوں گے. لیکن آپ تو اتنے ساری چیزیں بتا رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ستارہ تک کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب سلمیٰ بول دیتی ہے، جب 30% کہہ دیتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن فرق پڑ جاتا ہے تو کبھی اپنی سوتن کا فرق پڑ جاتا ہے، کبھی ہیٹرز کا فرق پڑ جاتا ہے. کتنی عجیب سی بات ہے نا. اور اس طرح ساجد صاحب کا بھی یہی حال ہے. اب ساجد صاحب کتنی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں، اپنے بچے کے بارے میں ان کو پتہ نہیں، یعنی بتا رہے ہیں کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں، اور وہ اس عورت کے ساتھ مل کر، کیونکہ اس عورت کو پیسہ چاہیے، کوثر کو، صرف کوثر کو ہی نہیں چاہیے، اس کے پورے گھر والوں کو پیسہ چاہیے. انہوں نے بھی تو بڑے بڑے کھیت لے لیے نا، اپنے گھر کو ٹھیک کروا لیا ہے، بھائی نے، باپ نے، ماں نے اور شوہر نے. تو بھائی اس کو تو پیسہ چاہیے نا. تو پھر جب پیسہ ہی اس طریقے سے انہیں پتہ ہے کہ ہم اس فیلڈ میں داخل ہوئے ہیں، جھوٹی میں، فیک ڈرامے میں، اسکرپٹڈ ڈرامے میں، تو ہمیں تو یہ کردار کرنے پڑ جائیں گے نا. اب جیسی سچویشن آئے گی، کبھی آپ کے ویوز گر جائیں گے، کبھی کچھ ہوگا، تو پھر آپ کو تو ڈرامے کرنے پڑیں گے. تو یہ کیوں نہیں ڈرامہ کیا جائے؟ اب اس ڈرامے میں یہ ہوتا ہے کہ دو باتیں کرنا ان لوگ کو پڑ رہی ہیں. کہ ایک تو یہ ڈرامہ اس طریقے سے چلے گا کہ کچھ لوگ کوثر کو صحیح کہنے لگ جائیں گے. اور وہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ وہاں پر جو ستارہ کے سپورٹر ہیں، جن میں نوشین ملتانی ہے، مریم فہد ہے، وردہ خان ہے، وہ سب اب کوثر کو نہیں روسٹ کریں گے، اب وہ ادھر پھٹا ڈول کریں گے اور کوثر کو کہیں گے بہت اچھا کیا اس نے کام، بہت اچھا کیا. تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ بندھے ہوئے دماغ کے ہیں نا، وہ فوراً اسی طرف چلے جائیں گے اور پھر کوثر کے لیے وہ نرم دل میں اپنے جگہ بنا کے وہ نرمی اختیار کریں گے، اور پھر وہ ستارہ کو روکنا بند کر دیں گے اس بات سے کہ کوثر آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس کے گھر میں جاؤ. یعنی جو بات ستارہ نے کہی نا، لائف ٹائم میں چھوڑ دوں گی کوثر کو، جبکہ وہ چھوڑ ہی نہیں پا رہی ہیں. لیکن بہرحال اب ان کے گھر میں تو نہیں آ رہی نا کوثر کیمرے پر، اور نہ ستارہ ان کے گھر جا رہی ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو ختم کرنے کا بھی لگ رہا ہے کہ ایک یہ ہے اسٹیپ ہے کہ ہم اس چیز کو ختم کریں تاکہ لوگ سمپتی دیں، پھر کوثر کو ذرا معافی تلافی مل جائے اور کوثر یہاں پر آئے اور پھر کوثر کا پھر چلنے لگ جائے سب کچھ کانٹینٹ. دوسرا یہ کہ کوثر جو ہے وہ گالیاں اور کھائے، یہ لگے کہ کوثر کتنی بدتمیز ہے، اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے. ایک ستارہ ہے جو کتنی پولائٹ بولتی ہے، بہت اچھے سے بات کرتی ہے، بہت کسی کو گالی نہیں دیتی، کسی کی زبان نہیں کاٹتی، اس کے لیے تو کتنا لوگوں نے بولا ہے نا، پھر بھی وہ چپ رہتی ہے. اور ایک طرف یہ ہے بدتمیز جاہل عورت، پتنی کیسے اس کو ساجد جھیل رہا ہے، کیا بدتمیز عورت ہے. اچھا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بلوا ساجد رہا ہے، کیونکہ دیکھیں بھائی کیمرہ ساجد کے ہاتھ میں ہے، بول وہ رہا ہے. اگر وہ بیوی ہے اس کی، تو بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کون سا ہسبینڈ کرتا ہے؟ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکی ہوں، ہسبینڈ تو کیا کرے گا؟ ہسبینڈ اگر بیوی اس طرح لڑنے بھی لگ جائے گی اور آپ کی 13 سالہ محبت بھی ہوگی وہ، تو آپ کیا کریں گے؟ اس چیزوں کو کاٹ دیں گے، ختم کریں گے اس چیزوں، اچھی دکھائیں گے. جدھر کوثر بڑے اچھے کام کر رہی ہے، بات صحیح سے کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، تو پھر آپ وہ چیز صرف دکھائیں گے. اس طرح کی چیزیں نہیں دکھائیں گے جس سے کوثر کی بد زبانی ہے کہ شہرت ملے، کوثر بڑی بدتمیز، اس کو شہرت ملے. کبھی بھی کوئی اپنی محبت کو اس طرح رسوا نہیں کرے گا، لیکن یہ رسوا کر رہے ہیں. یعنی اپنی بیویوں کو یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیچ کے کما رہے ہیں. اللہ معاف کرے، کیونکہ ان کو صرف کھانے کی فکر ہے. ستارہ نے برگر دیا ان کو، انہوں نے اپنے موٹے پیٹ میں ڈالا، پھر یہ جا کے کباب کھا رہے تھے. یعنی ستارہ نے خود بولا تمہارا تو کام ہی صرف کھانا ہے، تم صرف کھاتے ہی رہتے ہو، نہ تم جا کے جم کرتے ہو نہ کچھ. اتنی بڑی حسرت ہے ان بیچارے کو، ساجد صاحب کو جتنی حسرت ہونی چاہیے تھی، انہوں نے کبھی اچھا کھایا پیا نہیں کہ اب یہ حسرتیں نکال رہے ہیں. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ بیوی کو گالی پڑتی ہے، ستارہ کو گالی پڑ رہی ہے یا
یا کوثر کو پڑھ رہی ہے. کوثر کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے اب مطلب نہیں ہے، لیکن وہ خود بتا رہے ہیں وہ بیوی نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں وہ بیوی، دونوں بیویوں میں سے کسی کو بھی پڑھ رہی ہو وہ پڑھوائیں گے. وہ کوثر کے پیچھے پیچھے کیمرہ لے کے جائیں گے، اس سے بلوائیں گے الٹے سیدھے ڈائلاگز، اس کو اپنے فلمائیں گے اور لوگوں کے منہ پہ مار دیں گے کہ لوگوں اب اس کو رچ کے گالیاں دو، رچ کے دو گالیاں، اور اپنا پیغام بھی پہنچوا دیں گے. ستارہ کے منہ سے تو نہیں پہنچوا سکتے تھے، کیونکہ ایک بیوی کو انہوں نے بتانا ہے کہ بڑی پولائڈ ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی ہے، وہ بہت صبر شکر کرتی ہے لوگوں کی باتیں سن کے. تو ایک بیوی تو جاہل ہے، بدتمیز ہے، زبان دراز ہے. تو اس اپنی بات کو اندر کی جو اپنا خنس جو آپس میں چل رہا ہے دونوں کا، اس کو نکالنے کے لیے کوثر سے بولا جائے گا، تاکہ کوثر جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے کہ اندر کیا چل رہا ہے وہ بتا دے. کیونکہ اب پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے. اندر یہ چل رہا ہے کہ سیم کو سنوایا جائے کہ جو تم باتیں کر رہی ہو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو ہم اس طرح تو جواب دے سکتے ہیں نا. اب پیچھے لگ جائیں گے سارے کے سارے مزید، اور لگ چکے ہیں. اور یعنی نہ صرف کوثر سے اس کے زبان کٹوائی گئی ہے اور خود نے گردن کاٹی ہے، اور باقی لوگ بھی کاٹنا پیٹنا شروع کر دیں گے اور روسٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہ گندا کانٹینٹ ہے، یہ کوئی اچھا کانٹینٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے سوتن وغیرہ کانٹینٹ لائیں، پھر آپ ضلالت والا لڑائی جھگڑوں کا کانٹینٹ لائیں، خاندانی دشمنیاں دکھائیں. پھر یہ کہ اب جو فاطمہ نے سٹارٹ کیا بچے کا کہ بچہ باپ رہتا نہیں اور بچہ اللہ جانے اللہ معاف کرے، اس طرح کا آپ دکھائیں. اور پھر اب یہ کہ آپ جواب دے رہے ہیں روسٹنگ کرنے والے کو، اور وہ بھی اس طریقے کی، مطلب گندے طریقے سے روسٹنگ کرنے والے کو جواب دے رہے ہیں. کبھی آپ اس کے منہ سے کہلوا رہے ہیں کہ وہ میری سوتن ہے. اب اس سے تعلق کیا؟ کوثر سے کیا تعلق؟ جو کوثر وہ کہتی ہے کوثر کہ میں نوشین کو نہیں کہہ رہی ہوں. ارے بھائی میں نے تو نہیں سنا سیم کو کبھی بھی کوثر کے بارے میں کچھ کرتے ہوئے. وہ تو ستارہ اور ساجد صاحب اور بقیہ اکبر فیملی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور چال باز کے پیچھے لگی، اس کی بہنوں کے پیچھے لگی ہے. لیکن یہاں پر کوثر کہہ رہی ہے کہ وہ میری سوتن ہے اور وہ میں اس کی زبان کاٹ دوں گی، اور وہ یہ ہے اور وہ ہے. تو پھر صاف صاف ایسا لگتا ہے نا کہ ساجد صاحب نے پوری فیملی کو اپنے ایکسپوز کر دیا. اب ان کی عقل پہ 100 توپوں کی سلامی کہیں، ہم کیا کہیں اور ہم کیا بولیں کہ ستارہ نے اس طرف نظر نہیں کی، ذرا اپنے ہسبینڈ کو سمجھا لیتی، یا پھر ستارہ بھی ملی ہوئی ہیں. یہ تو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے ملی ہوئی، اور کچھ نہیں آتا ہے کہ ستارہ نے یہ کیا غلطی کر لی، ستارہ کیوں یہ غلطیاں بار بار کرے جا رہی ہیں. کیا ان کے زوال کا وقت اللہ نہ کرے شروع ہو چکا ہے؟ جب کوئی ایسی حرکتیں بار بار کرنے لگتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر وہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا میں یہی کہوں گی پھر بھی، کیونکہ سپورٹ کیا ہے ستارہ کو اور ستارہ کو پسند بھی کیا ہے، اور ابھی بھی ہم یہ ہے کہ اس کی محنت پہ تو پسند ہی کرتے کہ ایک محنتی عورت ہے. لیکن بہرحال جو غلطیاں کر رہی ہے تو ابھی بھی ہم اس سے کہتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، غلطیاں نہیں کرو. تم اللہ سے محبت کرتی ہو، اس طرح کرنے سے کہ ڈو یو لو می اللہ میاں، یہ اس سے محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے. اپنا چلن ٹھیک کرنے سے محبت ظاہر ہوتی ہے. تو چلن ٹھیک کیجئے اور یہ اس طریقے کے کانٹینٹ نہ لائیے. اپنے میاں کو بھی روکیے، کسی بھی عورت کو گالی نہ پڑھوانے دیں. وہ اپنے ہسبینڈ سے بھی کہیے، نہ خود نہ آپ. اور اگر آپ کے بارے میں کوئی غلط قسم کے ریمارکس آپ کی عزت میں بات کر رہا ہے تو آپ کو اندر غیرت ہونی چاہیے اس کا منہ توڑ جواب دینے کی. باقی تو آپ کو چلتا ہے بھائی، راجوت آپ کے اس ولاگنگ پہ بولا جائے گا جیسا لگ رہی ہوگی لوگوں کو. تو صرف یہی کہنا تھا، اور سمجھ جائے تو سمجھ جائے، ورنہ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو دوستو آپ کو ریئیکشن کیسا لگا ہے؟ اچھا لگے تو لائک کر دیجیے گا، نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. خوش رہیے اور مسکراتے رہیے. اللہ حافظ.